اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتهى فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عزیزوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ کو شہر فیصل آباد میں مختلف جگہوں پر کچھ بینرز لگے ہوئے دکھائی دیں گے اور مختلف چوکوں پر تنظیم اسلامی کے رفقا نے آپ کو کچھ ہینڈ بلز دیے ہوں گے جن پر سود کی حرمت، سود کی برائیوں اور اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان کا تذکرہ ہوگا کہ اگر تم سودی لین دین سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ اصل میں ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ جو مہم تنظیم اسلامی نے شروع کی ہے 3 ہفتے کی، جو اس کا حصہ ہے کہ پبلک کے اندر ایک اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے سود کے خلاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ جب پاکستان کا آئین بنایا گیا تو اس میں اسمبلی کے اندر مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور اسمبلی سے باہر مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ کی محنت سے وہ قرارداد تو منظور ہو گئی، قرارداد مقاصد، لیکن قانون اور آئین کے ماہرین نے اسے بڑی ہوشیاری کے ساتھ آئین میں شامل نہ کیا بلکہ آئین کا دیباچہ بنا دیا۔
کہ یہ ایک ڈائریکٹو پرنسپل ہے لیکن یہ کوئی آپریٹو کلوز نہیں ہے۔ 8ویں ترمیم کے تحت جنرل ضیاء الحق نے اس کو آئین کا حصہ بنایا۔ اب یہ پاکستان کے آئین کی پہلی کلوز ہے، اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا اور یہاں پر کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ جیسے مولانا شبیر احمد عثمانی کوئی ماہر آئین و دستور نہیں تھے، ایسے ہی جنرل ضیاء الحق بھی نہیں تھے، ان کے مشیر بھی وہی سیکولر ذہن کے لوگ تھے، لہذا انہوں نے اس میں کچھ ہوشیاریاں دکھائیں۔ ایک یہ کہ اس شق کا اطلاق پروسیجر لاز پر نہیں ہوگا، یعنی جو پروسیجر ہے کسی بھی معاملے کا، یہ قانون کے ماہرین اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اس سے کیا کیا چیز مراد ہوتی ہے، اس پر یہ شق اثر انداز نہیں ہوتے۔ دوسرا یہ کہ 2 ادارے بنائے گئے اس 8ویں ترمیم کے تحت۔ ایک تو جو اسلامی مشاورتی کونسل پہلے سے موجود تھی، اس کا درجہ بڑھا کر اسلامک آئیڈیالوجی کونسل کر دیا گیا، اور یہ طے کیا گیا کہ وہ پاکستان کے سارے قوانین کو دیکھتی رہے گی اور اپنی رپورٹس اسمبلی میں پیش کرتی رہے گی۔ اب وہ اسمبلی میں رپورٹ کیسے پیش ہوتی ہیں پہلے بھی میں اس کی تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایجنڈا میں ہوتا ہے کہ آج آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹ پیش ہوگی، تو اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ نیکسٹ ایجنڈا آئٹم ہے رپورٹ آف دی آئیڈیالوجی کونسل، اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، اور جو اسپیکر کے نیچے 3 کرسیاں ہوتی ہیں، آپ نے دیکھی ہوگی اسمبلی کی تصویر کوئی، اس میں درمیان میں سیکریٹری بیٹھا ہوتا ہے قومی اسمبلی کا، تو وہ کہتا ہے پریزنٹڈ۔ وہ پریزنٹ کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ صبح سے ہی تمام ارکان کے ڈیسک کے اوپر وہ بنڈل جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں آئیڈیالوجی کونسل کی رپورٹس کے، وہ پریزنٹ ہو گئی، نیکسٹ آئٹم شروع ہو گئی۔ دوسرا انہوں نے شرعی عدالتیں بنائیں کہ کوئی بھی شہری کسی مفتی کے فتوے کے ساتھ شرعی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے کہ فلاں قانون جو ہے یہ قرآن و سنت کی فلاں شق کے خلاف ہے، تو شرعی عدالت اس کا جائزہ لے کر اس کو منظور کر سکتی ہے کہ ہاں واقعی وہ آئین کے خلاف ہے، اور وہ حکومت کو کچھ وقت دے سکتی ہے کہ آپ الٹرنیٹ قانون سازی کریں۔ یہ بنا کر انہیں کیا کیا کہ اس پر پابندیاں لگا دی۔ نمبر 1 تو وہی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، تو وہ باقاعدہ ہوتا طے ہو گیا کہ پروسیجر لاز کو نہیں چھیڑا جا سکے گا، آئلی قوانین کو بھی نہیں چھیڑا جا سکے گا، یعنی کوئی شرعی عدالت وہ آئلی قوانین کو نہیں چھیڑ سکتی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ مالی جو معاملات ہیں ان پر بھی 10 سال تک کوئی پٹیشن جو ہے وہ شرعی عدالت میں دائر نہیں کی جا سکتی۔ لہذا جو ہی 10 سال پورے ہوئے تو بینک انٹرسٹ کے خلاف، سود کی حرمت کے خلاف کہ اس کو بین کیا جائے اس ملک میں، وہ انہوں نے کر دیا دائر مقدمہ۔ تو شرعی عدالت نے اس کا فیصلہ دے دیا کہ ربا کی ڈیفینیشن میں جہاں وہ یوزری آتی ہے کہ یہ جو مہاجنی سود ہوتا ہے وہاں بینک انٹرسٹ بھی اسی میں آتا ہے، تو بینک انٹرسٹ بھی غیر اسلامی ہے، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ وہاں پر اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوئی وفاقی شرعی عدالت میں، اور وفاقی شرعی عدالت نے پھر اس فیصلے کو اپ ہولڈ کیا کہ ہاں وہ فیصلہ درست ہے، اور بینک انٹرسٹ کے خلاف فیصلہ دے دیا کہ یہ بھی ربا ہے، لہذا حکومت جو ہے وہ 1 سال کے اندر اندر قانون سازی کرے۔ اب اسی دوران حکومت نے پہلے ایم سی بی سے اپیل کرائی اس کے خلاف، سپریم کورٹ کے ایپیلنٹ شریعہ بینچ میں، اور پھر ساتھ ہی یو بی ایل کو بھی شامل کیا، اور پھر بعد میں حکومت خود بھی چلی گئی اس کے خلاف اپیل میں، اور ایپیلنٹ بینچ میں اب اس کی ہیئرنگ شروع ہوئی
تو جنرل پرویز مشرف صاحب کا دور تھا، تو انہوں نے پہلے تو اس کو کنوین نہیں ہونے دیا، اور پھر اس میں سے مفتی تقی عثمانی اور ایک اور جج جو تھے جن سے انہیں خطرہ تھا کہ یہ پھر اس فیصلے کو اپہولڈ کریں گے اور اپیل کو ریجیکٹ کریں گے، ان کو نکال دیا، 2 نئے جج شامل کر کے، اور پھر اس کے سامنے رکھ کر اور اس کے ذریعے سے وہ کیس واپس وفاقی شرعی عدالت کو بھیج دیا، اور 14 نکات اس میں اٹھائے گئے کہ یہ جو پوائنٹ ہیں یہ زیر بحث نہیں لائے گئے، ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ حالانکہ وہ 14 کے 14 نکات جو تھے وہ پہلے وفاقی شرعی عدالت ان کو سن چکی تھی، اپنے فیصلے میں لکھ چکی تھی، لیکن لنگر آن کرنے کا ایک انداز تھا۔ سن 2002 یا 2003 سے لے کر اب 2022 تک وہ کیس جو ہے وہ رہا وفاقی شرعی عدالت کے اندر۔ تنظیم اسلامی نے اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کی سپریم کورٹ میں کہ جلدی سے جلدی، یہ ایک اہم معاملہ ہے، اس کو سنا جائے اور اس پر فیصلہ دیا جائے۔ تو اس پر چیف جسٹس صاحب جو اس وقت تھے انہوں نے کہا کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اور اس کیس کو، اس اپیل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اچھا، اب ہوتا کیا تھا کہ وفاقی شرعی عدالت کی جو پوری باڈی ہے، جب تک اس میں جج مکمل نہ ہو تو وہ کیس کی ہیئرنگ نہیں کر سکتے، تو اس کے ججز مکمل ہونے ہی نہیں دیے جاتے تھے۔ بس ایک جج ریٹائر ہو جاتا تھا، پھر وہ جگہ خالی رہتی تھی۔ پھر اب جو چیف جسٹس تھے وفاقی شرعی عدالت کے، انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کر اور روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے اس کا فیصلہ دے دیا۔ اب فیصلہ دے دیا تو اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اس کے خلاف اپیل میں چلا گیا، اور 3 جو دوسرے بڑے بینک تھے وہ بھی اس کے خلاف اپیل میں چلے گئے، اور اب ایک نیا ڈرامہ ہے کہ انہیں وہ اپیل واپس لے لی ہے، اور حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے اس کے لیے، یعنی نہ کرنے کے بہانے جب وہ ہو رہے ہیں۔ تو تنظیم اسلامی جو ہے ایک بار پھر وہ مہم چلا رہی ہے اس کے خلاف کہ سود کی حرمت کو یقینی بنایا جائے اور پاکستان میں سے سود کو ختم کیا جائے۔ عام جو ہم لوگ ہیں، ہم ذرا اس کے بارے میں کوئی زیادہ سیریس نہیں ہے۔ ایک عام شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ بینک کا سود جو ہے یہ سود نہیں ہے، اگر ہے بھی صحیح تو یہ مفید ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب نواز شریف صاحب نے یہ پیلی ٹیکسیاں اور ویگنز جو ہیں وہ دی تھی نوجوانوں کو، تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب نے اپنے بیٹے کو کہا بھائی تم بھی یہ ایک ویگن جو ہے وہ لو۔ انہوں نے کہا بھائی سود حرام ہے۔ انہوں نے کہا چل میں ساملاں گا آپ پہ، چل تو سائن کر رہے تھے، حالانکہ 5 وقت کے نمازی تھے، میں جانتا تھا انہیں۔ یعنی ہماری عام جو پبلک ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ بینکاری کا نظام بڑا مفید نظام ہے، اس میں پبلک کو بہت فائدہ ہے، ملک کی ترقی ہو رہی ہے، تو اس کو جاری رہنا چاہیے، اور یہ خام مولویوں پر ایک حب سوار ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، یہ پاکستان کے دشمن ہے اور پاکستان کے عوام کو یہ کوڑی کوڑی کا محتاج کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ بننا چاہتے ہیں۔ آج میں سب سے پہلے تو آپ کو بینکاری کا نظام جو ہے اس کا تعارف کو تھوڑا سا کرانا چاہتا ہوں کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ نظام ہے کیا اور اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں۔ اس کے فائدے تو ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ نظام ہے کیا کہ جو لوگ بھی پیسہ بینک میں جمع کراتے ہیں، بینک جو ہے اس پیسے کو اکٹھا کر کے بڑے بڑے انڈسٹریز کو اور بڑے بڑے جو کاروباری لوگ ہیں ان کو دیتا ہے، اور وہ اس سے اپنے کاروبار کو ایکسپینڈ کرتے ہیں۔ پہلے سے اگر ان کی 4 ملیں ہیں تو وہ 6 ملیں اور بھی لگاتے ہیں، اور وہ سارا کا سارا یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ NRO جو آیا تھا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں، تو اس میں تمام بڑے بڑے جو سرمایہ دار تھے ان کے کروڑوں نہیں اربوں کے قرضے معاف کیے گئے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے وہ سارے کاروبار اپنے پیسے سے نہیں چل رہے تھے، وہ بینکوں سے لیے ہوئے پیسے سے چل رہے تھے، اور وہ پیسہ بھی وہ واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، نہیں کر رہے تھے۔ آخر حکومت نے مجبور ہو کر ان کا وہ قرض معاف کر دیا۔
اچھا اب ذہن میں لائیے کہ وہ پیسہ ہے کس کا تھا؟ وہ غریب آدمی کا، مڈل کلاس کے آدمی کا اور ملازم پیشہ آدمی کا وہ پیسہ تھا کہ جو وہ ہڑپ کر گئے، پی گئے، ڈکار گئے، اور کسی کو اس کا خیال بھی نہیں آیا کہ یہ کوئی نقصان ہوا ہے ان کا۔ ہمارے تنظیم کے بزرگ ساتھی ہوا کرتے تھے، یہاں بھی ایک دفعہ خطاب کیا انہوں نے جمعے میں، چودھری رحمۃ اللہ بھٹر صاحب مرحوم، ان کے بیٹے کا مجھے فون آیا کہ انکل تسی کل ایتھے ہی ہو؟ میں کہا جی میں یہیں ہوں۔ اچھا میرے دو دوست آ رہے ہیں کل فیصل آباد، تو آپ سے بھی ملنا چاہتے ہیں۔ میں کہا بھی آ جائیں، فون نمبر دے دو ان کو میرا۔ تو اگلے روز ان کا فون آیا، میں کہا جی آ جاؤ، میں آفس میں بیٹھا ہوں۔ آ گئے تو اسلام دعا ادھر ادھر کی کہ بس اسلامک فائنینسنگ کے بارے میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہتا تھا۔ میں کہ جی فائنینسنگ اور اکنامکس جو ہے یہ میرا فیلڈ نہیں ہے، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، یہ تو کوئی جو ماہر ہو اس مضمون کا، شریعت کا بھی جاننے والا ہو اور ان معاملات کا بھی سمجھتا ہو، وہ اس کے بارے میں کچھ گائیڈ کر سکتا ہے آپ۔ لیکن ان کی ساری گفتگو سے مجھے اندر کی بات سمجھ میں آ گئی کہ وہ چاہتے کیا تھے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں اسلام میں سے کوئی راستہ نکالوں کہ میں دوسروں کے پیسے کو برت سکوں اور اس سے کاروبار کر سکوں۔ اب وہ دوسروں کا پیسہ جو ہے وہ کہاں ہے؟ بینک کے اندر پڑا ہے۔ ملازم آدمی خواہ وہ 20,000 روپیہ تنخواہ لیتا ہو، خواہ وہ 10 لاکھ روپیہ تنخواہ لیتا ہو، ملازم آدمی ملازم ہے، وہ ایک ہی کیٹیگری ہے ساری۔ وہ اپنی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ بچاتا ہے، اس کے کچھ آئیڈیاز ہیں کہ میں نے مکان بنانا ہے، میں نے گاڑی خریدنی ہے، میں نے بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنا ہے، میں نے بچے کو انجینئرنگ کرانی ہے۔ اب یونیورسٹی کی تعلیم اب آسان کب ہے، سستی کب ہے؟ یعنی ایوریج یعنی 50 لاکھ، 30 لاکھ، 70 لاکھ، یہ عام ہے کہ جو والدین آج بچوں کو تعلیم دلانے کے لیے ان پر خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی مجھے اپنا وقت یاد ہے کہ جب میں نے بی ڈی ایس کیا تھا تو 700 کچھ روپے پورے سال کی فیس ہوا کرتی تھی، ڈیمونٹ برنسی کالج آف ڈینٹسٹری کی، گورنمنٹ انسٹیٹیوشن تھا۔ اور اب جو پرائیویٹ ادارے جو ہیں وہ 5-5 لاکھ منیمم، 10 لاکھ تک بھی پہنچ گیا میڈیکل کالجز کا معاملہ، اور اس کو فورن اسٹوڈنٹ شو کر لیں، وہی یہاں کے رہنے والے ہیں لیکن فورن اسٹوڈنٹ بن کر جو ہے وہ ان سے ڈالرز میں جتنی مرضی فیس لے لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ خرچہ کر رہے ہیں، اس کے لیے وہ رقم جو ہے وہ بچا رہے ہیں اور بینک میں جمع کر رہے ہیں، اور بینک دھوکہ دے رہا ہے انہیں کہ ہم آپ کو 100 کے 110 دیں گے، 1000 کے 1100 دیں گے۔ حالانکہ اگر وہ 1 سال کے بعد وہ جو 1100 انہیں ملے ہیں وہ لے کر مارکیٹ میں جائیں تو 1 سال پہلے وہ جو کچھ خرید سکتے تھے 1000 روپے میں، اب وہ ان کو 1100 میں بھی نہیں ملے گا۔ یعنی ہر سال مہنگائی ہو رہی ہے، اور ملازم آدمی پہلے کچھ عرصہ پہلے تک، یعنی کچھ عرصہ سے مراد ہے کوئی 30-40 سال پہلے تک، ملازم آدمی اپنی تنخواہ میں سے مکان بنا لیتا تھا۔ اب دوسرا ایک اور ساتھ کیا ہے، زمین کی قیمتیں اس تناسب سے بڑھ رہی ہیں کہ جس تناسب سے اس کا 10واں حصہ بھی اس کی وہ تنخواہ بھی نہیں بڑھتی، اور وہ جو بینک میں پیسہ ہوا ہے وہ تو ہر سال جو ہے اس کی ویلیو گر رہی ہے، اور یہ ہے جو بینک انہیں دیتا ہے۔ پھر دن بدن یہ سختی جو ہے حکومت کے ذریعے سے ہو رہی ہے، یعنی یہ ایک دینی ادارہ ہے اور 5-6 یا 10 ٹوٹل ملازم ہیں شاید ہمارے، سب ملا لیں، پارٹ ٹائم بھی ملا لیں تو، لیکن ہمارے جو آڈیٹرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کسی کو بھی کیش تنخواہ نہ دیں، آپ بائی بینک، بائی چیک تنخواہ دیں۔ اچھا اب بائی چیک تنخواہ، غریب آدمی ہے وہ بینک میں اس کا اکاؤنٹ کھلواؤ، پھر اس سے بینک جو ہے چیک بک کے بھی پیسے لے گا، اور وہ اس سے کارڈ کے بھی پیسے لے گا، ہر سال کی بنیاد پر وہ اس کی چارجز وصول کرے گا۔ تو ہمارا گارڈ جو ہے وہ اس نے باقاعدہ ریپرزنٹیشن کی، جی اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میری تنخواہ تو بڑی نہیں،
اور اب میں نے بینک اکاؤنٹ بھی کھلوایا ہے، چیک بک کے بھی میں نے پیسے دیے ہیں، کارڈ کے بھی پیسے دیے ہیں، تو ہماری مجلس منظمہ نے باقاعدہ طے کیا کہ یہ بینک چارجز جو ہیں وہ انجمن اپنے ذمہ لے گی۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ ایک غریب سے غریب آدمی بھی پیسہ بینک میں جمع کرائے گا، اب اس کا حساب لگائیں آپ۔ ایک شخص 25,000 روپے تنخواہ لیتا ہے، جو منیمم ویج گورنمنٹ نے مقرر کیے ہیں، وہ بھی سرمایہ دار دینے کو تیار نہیں ہے۔ یہ صرف گورنمنٹ کے کاغذوں میں ہے یا سیاسی بیانات میں ہے کہ ہم نے منیمم ویج جو ہے 25,000 روپے کر دیے ہیں۔ آپ شہر کا سروے کر کے دیکھ لیجئے کتنے سیلز مین ہیں دکانوں کے جن کو 25,000 روپے ملتے ہیں، کتنے ملازمین ہیں جن کو 25,000 روپے ملتے ہیں۔ لیکن بہرحال اب وہ جس نے 25,000 روپے تنخواہ لی ہے، وہ چیک کے ذریعے تنخواہ براہ راست جو ہے وہ بینک کے پاس پہنچ گئی ہے۔ اب سٹارٹ میں جو شروع کے مہینے کے اخراجات ہوتے ہیں ان کے لیے وہ 10,000 نکالے گا، پھر اگلے ہفتے میں وہ 5,000 نکلوائے گا، اگلے ہفتے میں 2,000 نکلوائے گا۔ اس کی کوشش کیا ہوگی کہ 2-3 ہزار جو ہیں وہ میں محفوظ رکھوں۔ اب وہ بینک کا پکا سرمایہ ہے، اس پر وہ اپنی آگے لیزنگ جو ہے وہ کر سکتا ہے، اپنے جو دوسرے قرضے جو ہے وہ بڑے سرمایہ داروں کو دے سکتا ہے۔ تو یوں یہ سارا کا سارا جو ہے وہ نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، اور یہ نظام دیتا کیا اس کو؟ اور یہی معاملہ اس سودی نظام کے ساری پروڈکٹس کے ساتھ ہے۔ ایک کی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ شاید آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے۔ انشورنس کا ایک نظام ہے۔ انشورنس ہے کیا؟ 2 قسم کی انشورنس ہے، ایک لائف انشورنس ہے، اور لائف انشورنس میں آپ نے لائف انشورنس کرانی ہے تو پہلے انشورنس کمپنی یہ بات یقینی بنائے گی آپ نے مرنا تو نہیں کہیں، آپ کا بلڈ پریشر، آپ کا ہارٹ، آپ کے گردے، یعنی یہ سارا کچھ جو ہے اس کا یعنی اٹ ول میک شیور کہ آپ کا مرنے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، تب وہ آپ کو لائف انشورنس آپ کی کرے گی، ورنہ کہے گی نہیں سوری۔ یا آپ کا پریمیم بہت زیادہ کر دے گی کہ جی آپ کے مرنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو کمپنی بنائی کیوں ہوئی؟ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اچھا اب آ جائیے دوسری جو جنرل انشورنس ہے اس کی طرف۔ جنرل انشورنس ہے کیا؟ میں نے ایک کاروبار شروع کیا ہے اور اس پر میں نے چھوٹا سا میں کاروبار کی مثال دیتا ہوں۔ ماچس کی فیکٹری لگائی ہے میں نے، پتہ نہیں مجھے صحیح نہیں پتا کہ کتنے کی لگتی ہے، وہ 50 لاکھ کی لگتی ہے کہ 1 کروڑ کی لگتی ہے، وہ لگا لی میں نے۔ اب ظاہر ہے میں نے کیوں بنائی ہے؟ نفع کمانے کے لیے، کہ میں ماچس کی تیلیاں بناؤں گا، ان کو ڈبیا میں پیک کروں گا اور پھر میں اس کو سیل کروں گا اور اس سے مجھے منافع ہوگا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس سے منافع تو کماؤں لیکن میں نقصان کوئی نہ اٹھاؤں۔ اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ میں انشورنس کمپنی سے رابطہ کرتا ہوں اور اپنے اس کاروبار کو انشور کرا لیتا ہوں۔ اب ماچس کا کاروبار ہے، یہ تو بارود ہی ہے نا، تو کسی بھی وقت اس کو تھوڑی سی آگ لگے گی اور وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، اور اس سارے کا میرا حساب جو ہے میرے حساب میں شامل ہے کہ اتنا نقصان اس میں ہو سکتا ہے، اور وہ میں اس میں شامل کرتا ہوں۔ اب میں انشورنس کراتا ہوں اور میرا نقصان ہوتا ہے تو انشورنس کمپنی میرا وہ نقصان بھر دیتی ہے۔ حالانکہ آپ غور کریں کہ قومی سطح پر تو نقصان ہو گیا، لیکن میں ذاتی طور پر اس نقصان کا حصے دار بننے کو تیار نہیں۔ اور دوسری لات کیا مارتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہے وہ جو پریمیم ادا کرتا ہے انشورنس کمپنی کو، اس کو اپنے ایکسپینڈیچر میں ڈالتا ہے، اور اس ایکسپینڈیچر کی بنیاد پر اپنے اخراجات میں ڈالتا ہے، ان اخراجات کی بنیاد پر کاسٹ کیلکولیٹ کرتا ہے، تو گویا وہ پریمیم بھی عوام سے، کنزیومر سے حاصل کرتا ہے۔ یہ ہے انشورنس کا نظام۔ اچھا پھر یہ تو ہے کہ جو قانونی ہے، اب جو غیر قانونی حصہ ہے وہ تو پوچھئے ہی کچھ نہ۔ یہ عام طور پر جو ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ جی فلاں فیکٹری کو آگ لگ گئی اور فائر بریگیڈ جو ہے فائر بریگیڈ 8 گھنٹے کے بعد پہنچا، وہ کیا ہوتا ہے؟ آگ انفیکٹ لگتی نہیں، کچرے کو آگ لگائی جاتی ہے، اور اس کے بعد فائر بریگیڈ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں آگ لگنی ہے، لہذا ان کا فون بھی اٹینڈ نہیں کرنا، اور اٹینڈ کر بھی لے تو جانا نہیں۔
اور 8 گھنٹے کے بعد پہنچ کر کہنا اوہو تو سب کچھ تباہ ہو گیا. اب اس میں انہوں نے اپنے اکاؤنٹس میں شو کرنا ہے کہ ہمارا 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا ہے، حالانکہ نقصان دھیلے کا بھی نہیں ہوا. اور یہ سب فراڈ جو ہیں وہ چل رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو یہ سارے کے جو ہتھ کنڈے ہیں، یہ غریب آدمی کو اور غریب کرنے کے لیے، اور امیر آدمی کو، امیر آدمی بھی اس میں آپ جو ملازم آدمی ہے 10 لاکھ تنخواہ لینے والا ہے اس کو آپ اس میں شامل نہ کیجیے، وہ تو اس ظلم کا وکٹم ہے کہ وہ اپنی 10 لاکھ تنخواہ میں سے وہ زیادہ جو ہے وہ جمع کراتا ہے بینک میں اور وہاں رکھتا ہے. تو اس کے بڑے پروجیکٹ اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے 10 کروڑ کا گھر لینا ہے، میں نے فلاں جو ہے وہ بڑا کام جو ہے وہ کرنا ہے، اس لیے وہ زیادہ پیسے جمع کرتا ہے اور اسی کے پیسے کو پھر بینک آگے استعمال کرتا ہے. عام طور پر ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ جو مہاجن کا سود ہے وہ تو حرام ہے، وہ بڑا ظلم ہے. مہاجن کا سود بھی شاید کچھ لوگوں کو پتہ نہ ہو کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگوں کو قرضے دیتے تھے اور سود وصول کرتے تھے. اگر آپ آخری خطبہ پڑھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا ذکر کیا ہے اور کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا سود ختم کرتا ہوں. عباس کا جو سود ہے لوگوں کے اوپر ڈیو، میں اس کو ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. تو حضرت عباس بھی کیا تھے؟ ایک مہاجن تھے کہ وہ لوگوں کو پیسے دیتے تھے اور سود وصول کرتے تھے. آج ہمارے گلی محلوں کے اندر ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، ان کا کوئی بورڈ نہیں لگا ہوا، لیکن بہرحال پتہ ہے کسی نے بھی پیسے ادھار لینے ہوں تو وہ اپنا زیور لا کے ان کے پاس گروی رکھتا ہے اور وہاں سے ادھار لیتا ہے. اور وہ مہاجن جو ہے وہ آپ کو کبھی پورا جو قرضہ ہے وہ پے آف نہیں کرنے دیتا. ایک شخص تھا، اس نے اسی طرح کسی مہاجن سے سود لیا ہوا، قرضہ لیا ہوا تھا، وہ فوت ہو گیا. اب ساری لائبلٹی بیٹے پہ آ گئی، اب ہر مہینے سود ادا کر رہا ہے. تو ایک دن وہ چلا گیا مہاجن کے پاس تو کہتا جی انکل میں دسو کہ ہے حساب ہے کہ کتنا دینا ہے، میں ایک ہی دفعہ آپ کو ادا کر دوں. اوہ بڑا پریشان ہوا مہاجن، اگر نہیں پتر کوئی کہہ رہے تو گھبرا گیا بالکل، آپ بیٹھ تو چاہ پی فلانا کر دے کر، یعنی یہ پورا پے آف نہ کرو. اس کا اصل بزنس کیا ہے؟ وہ تو یہ ہے. اچھا دوسری بات کیا ہے کہ جو اس نے گروی رکھا ہوا ہے، اس کا سونا ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ تو آلریڈی اس کو برت چکا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر وہ پورا پے آف کرتا ہے تو پھر وہ جو گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کو ادا کرنا پڑے گا. تو پوری یہ کمپلیکیشن ہے، ادھر سے کمپلیکیشن، پھر مزید ایک چکر، پھر مزید ایک چکر، پھر مزید ایک چکر، یہ نظام ہے. اسی لیے ابھی میں نے جو آپ کو آیات سنائی ہیں ان آیات میں یہ کہا گیا کہ اگر تم یہ باز نہیں آتے، کہ فرمایا کہ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرتے یعنی سود نہیں چھوڑتے، فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اگر انسان کو یہ سمجھ نہ آئے کہ یہ نظام کتنا خطرناک ہے تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ باہر ہم مسلمان ہیں، قرآن مجید کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، تو زبان پر تو ہمارے نہیں آئے گی بات، لیکن ہمارے دل میں رہے گی کہ ہمیں خام خواہی کیتا ہے. یہ کوئی اور ہی شاید چیز ہوگی کہ جس کا یہاں پر ذکر ہے. یہ اس سود کا ذکر نہیں ہے جو بینکاری کے نظام کے ذریعے سے ہو رہا ہے. اچھا یہ ہے جو بات قرآن مجید نے کہی ہے کہ اگر تم باز نہیں آتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں ایک بہت ہی زبردست بات کہی ہے، ہلا دینے والی. آپ نے فرمایا کہ الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں. ایسرھا ان ینکح الرجل امہ، ان میں ہلکا ترین بھی یوں سمجھو کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے. یہ بات بھی قرآن مجید میں آئی ہے اسی رکوع کے اندر. یہ جو میں نے تلاوت کیا ہے شروع میں، یہ سورۃ بقرہ کا 38واں رکوع ہے، یعنی 40 رکوع کی سورت ہے سورہ بقرہ. آخری 2 رکوع چھوڑ کے جو پچھلا رکوع ہے وہ یہ ہے. یہ شروع ہوتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار،
وہ لوگ کہ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات دن اللہ کے راستے میں، غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں، ان کی خدمت کے لیے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں. یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. اصل میں یہ سود کا مسئلہ جو ہے یہ ہے ہی سرپلس کا مسئلہ. ایک آدمی جتنی اس کی آمدنی ہے وہ ساری کی ساری آمدنی استعمال کر لیتا ہے اور اس کی کوئی بچت نہیں ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ سرپلس کا ہے کہ آپ کے پاس جو سرپلس بچا ہوا ہے تو قرآن مجید نے اس سرپلس کا بہترین استعمال یہ بتایا ہے کہ یہ دوسروں کو دے دو. تمہارا جو بھائی سرمایہ نہیں رکھتا، کام کر سکتا ہے، اس کو دے دو بھائی، تم اپنا کاروبار کر لو. سورہ بقرہ ہی کے اندر وہ آیت آئی ہے کہ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قل العفو، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اللہ کے راستے میں دے دو. یہ تو ہے آئیڈیل استعمال. اچھا، اگر اتنا جگرا نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، اتنے موٹیویٹڈ تم نہیں ہو، تو پھر اپنے کسی بھائی کو قرض دے دو بغیر سود کے اور آسان انداز سے کہ اتنے مدت میں واپس کرو گے. اگر جب وہ مدت پوری ہونے لگے تم سمجھو کہ وہ ابھی پے نہیں کر سکتا تو اس کو اور ڈیل دے دو، اور پھر اگر محسوس کرو کہ اس کی سکت نہیں ہے پے کرنے کی تو پھر اس کو معاف بھی کر دو. اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ. اگر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو پھر تمہارے کسی بھائی کے پاس سرمایہ نہیں ہے لیکن وہ محنت کر سکتا ہے تو تم اس کے ساتھ پارٹنرشپ کر لو، سرمایہ اپنا دے دو، محنت اس کی ہو جائے اور نفع نقصان دونوں میں شریک ہو جاؤ. کہ نفع ہو تو بھی تم دونوں تقسیم کرو اور نقصان ہو تو بھی تم برداشت کرو. اس میں بھی زیادہ جو ڈائریکشن کیا ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس کا وہ کاروبار، وہ معاملہ، وہ لیونگ کا تھا کہ اس کی لیونگ ہی اسی کے ساتھ تھی، تو پھر جو نقصان کا برڈن ہے اسلام اس پر نہیں ڈالتا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو بالکل ڈوب جائے گا اس کو نہیں، پھر سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ سرمایہ کو برداشت کرنا پڑے گا. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. تو یہ ہے دین کی ڈائریکشن. یہ جو تینوں کام ہیں یہ جائز ہیں. اب ایک کام کیا ہے، وہ کیا ہے کہ آپ سینٹرل لائن کو کراس کر کے اب حرام کی حدود میں داخل ہو جائیں. وہ کیا ہے؟ وہ سود ہے. کہ آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بھائی میں تم سے یہ رقم بھی ہر صورت میں واپس لوں گا، اور مجھے نہیں پتا کہ تم اس سے کچھ کماتے ہو کہ نہیں کماتے، میں ہر مہینے اس شرح سے منافع بھی لوں گا. اس کو آپ منافع کہہ لیں، سود کہہ لیں، ربا کہہ لیں، یوزری کہہ لیں. بہرحال یہ ربا کی تعریف ہے. نمبر ایک، نقصان میں شریک نہ ہو. نمبر دو، اس کے اندر وہ فکس پروفٹ جو ہے وہ ہر صورت میں لے. اب اس کی کوئی بھی شکل ادھر سے آ جائے ادھر سے آ جائے، جب یہ دونوں شرائط اس میں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی تو وہ ربا کی تعریف میں آئے گا. اب اسی رکوع میں ایک اور بات کہی گئی ہے کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس شخص کی طرح کہ جس کو شیطان نے چھو کر حواس باختہ کر دیا، اس کی مت ماری گئی ہو. ذالک بانہم قالوا، اور اسی لیے وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا، کہ جی کاروبار اور سود ایک جیسے تو ہیں. اب اس کے لیے آپ کے پاس آئیں گے لوگ، مثالیں دیتے ہیں. دیکھیں جی، ایک شخص کے پاس 5 کروڑ روپے آئے، اس نے ایک مکان بنایا اچھا سا اور کرائے پہ دے دیا. اب ہر مہینے وہ کرایہ لے رہا ہے. ایک دوسرے شخص کے پاس بھی 5 کروڑ روپے ہے، اس میں بینک میں جمع کرا دیا اور ہر مہینے اس سے وہ منافع لے رہا ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ویسے تو جو بنیادی فرق ہے اس کو آپ اپنے سمجھنے کے لیے سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح احادیث کے اندر یہ بات بتائی ہے کہ ایک ہی جنس کا تبادلہ برابری کی بنیاد پر ہوگا. کہ کھجور ہے، ایک ہلکی کوالٹی کی کھجور ہے اور ایک اچھی کوالٹی کی کھجور ہے.
اگر ان کے درمیان ایکسچینج ہوگا تو برابری کی بنیاد پر ہوگا، 1 کلو کے بدلے 1 کلو ہوگی۔ اچھا، اب یہ بڑی ایک معلوم عجیب سی چیز معلوم ہوتی ہے کہ ایک اچھی کھجور ہے، ایک بری کھجور ہے۔ ہاں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایکول کاسٹ کی نہیں ہے تو پہلے جنس بدل لو، کھجور سے پہلے جو خرید لو، گندم خرید لو، اور پھر اس کے عوض یہ خرید دو۔ یہ ساری باتیں یہ بارٹر سسٹم کی ہیں جب کرنسی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ہی جنس کو آپ نے ایکسچینج کرنا ہے تو برابری کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب یہاں کیا ہے کہ کرایہ داری اور جو بینک میں رکھا ہوا پیسہ ہے، بینک میں رکھا ہوا پیسہ جو ہے وہ روپے کی شکل میں ہے، جبکہ مکان جب آپ نے بنا لیا کہ آپ نے وہ پیسہ لگا کر اس کی شکل بدل کے اب اس کو مکان کی شکل دے دی، اب اس سے جو کچھ آپ حاصل کر رہے ہیں یہ تو ایک نشانی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے، اب وہ اس کی ڈیفینیشن میں سے نکل گیا۔ اچھا، یہ جو مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس کو آپ یہاں پر فٹ کرنے کی کوشش کیجیے کہ انما البیع مثل الربا، کہتے ہیں کہ سود اور کاروبار ایک جیسے تو ہیں۔ جواب کیا دیا؟ یہ جو میں نے آپ کو تفصیل بتائی ہے ایسی کوئی تفصیل نہیں بتائی، سیدھا کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے کاروبار کو جائز حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ خیر صلی اللہ، اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہے صحیح قرار دے دے، جس کو چاہے غلط قرار دے دے۔ جب آپ کسی چیز کے مالک ہوتے ہیں تو آپ جو چاہے کرتے ہیں، لیکن اگر مالک نہیں ہیں تو پھر جو بھی اس کا مالک ہے آپ اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ایسے کر لو، ہم ایسے کر لیتے ہیں، وہ کہتا ہے ایسے نہیں کرو، ہم کہتے نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اگر مالک تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس کا ہر حکم جو ہے۔ اب ان دونوں یہ جو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا وأحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ ایک نوجوان ہے جس کے والدین فوت ہو چکے ہیں اور اس کی ایک جوان بہن بھی ہے، وہ بھی کنواری ہے، یہ خود بھی کنوارا ہے۔ اب ظاہر ہے اس نے اپنی شادی بھی خود کرنی ہے، بہن کی شادی بھی اس نے کرنی ہے خود۔ وہ رشتے ڈھونڈ رہا ہے، کئی پرپوزل آئیں، کسی کو یہ پسند نہیں آئے، کوئی اس کو پسند نہیں آئے۔ اب یہ ایک مسلمان نوجوان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ یہ کیوں نہیں سوچتا، کیوں نہیں کرتا کہ کیوں نہ ہم آپس میں شادی کر لیں؟ اس لیے کہ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ گھر بسانے کے لیے۔ اگر بہن بھائی شادی کر لیں گے تو گھر نہیں بسے گا، بلکہ جس مکان میں وہ رہ رہے ہیں اسی میں وہ رہتے رہیں گے۔ کیا اولاد نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی۔ پھر شادی کرنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں جو ضروری ریکوائرمنٹس ہے وہ کیا ہے کہ میچ ہونا چاہیے، ہم کف ہونے چاہیے۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے زیادہ بھی کوئی ہم کف ہے، پھر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے۔ ان دونوں بہن بھائیوں سے زیادہ کوئی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے؟ 20 سال کٹھے انہوں نے ایک گھر میں گزارے ہیں تو ڈونٹ دے انڈرسٹینڈنگ ایچ ادر؟ کرتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان نوجوان یہ کیوں نہیں سوچتا؟ اسے پتا ہے کہ بہن سے شادی کرنا حرام ہے، ورنہ آپ تفصیل میں چلے جائیں، کیا فرق ہے جی؟ آپ کو شاید ایک بال کا فرق بھی نہ بتا سکے، بہن کے بال میں اور بیوی کے بال میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ دونوں عورتیں ہیں، دونوں کے بال ایک جیسے ہیں، دونوں کے ناخن بھی ایک جیسے ہوں گے، دونوں کی جلدیں بھی ایک جیسی ہوں گی۔ تو فرق کیا ہے حلال اور حرام کا؟ جو اصل میں سمجھنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں میں جو حلت و حرمت رکھی ہے، الحمدللہ آج بھی 1450 سال گزرنے کے باوجود کوئی مسلمان ان حرمت کی جو لائنز ہیں ان کو کراس کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، 4 پارے کی آخری آیت ہی ہے نا جو پھر 5ویں پارے میں آگے بات چلی جاتی ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت الی آخر الآیہ، حرام کر دی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں۔ بس اللہ نے حرام کر دیا تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم کبھی یعنی بہن، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ، ان کے بارے میں کبھی شادی کرنے کا سوچتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایسی ہوا باندھ دی گئی ہے، ایسے اشتہارات ہیں، ایسی ٹیمپٹیشنز ہیں
کہ ہم سوچتے ہیں کہ اسلام نے شاید ایویں ہی حرام کر دیا، یہ تو بڑی کام کی چیز ہے۔ اصل جو بنیادی بات ہے وہ سمجھنے کی کیا ہے کہ کاروبار حلال ہے، سود حرام ہے، اور جس ڈیل میں، جس بزنس میں اس کی بدبو بھی آئے تو ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے۔ اضافی طور پر میں کئی دفعہ یہاں پر ذکر کرتا رہا ہوں سیکولرزم کے بارے میں، اس کے جو نظریاتی نقصانات ہیں کہ سیکولر نظام تعلیم نے ہمارا مائنڈ سیٹ بدل دیا۔ ایک گلا تو گونڈ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہ ہم نے سائنس کی تعلیم میں سے یہ بات ہمارے ذہن کا جز بن گئی کہ میٹر کین نیدر بی کریٹڈ نور بی ڈسٹرائڈ، حالانکہ یہ تو اللہ کی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ہے نا؟ تو اس کی بنیاد پر ہم میٹیریلسٹک سوچ کے حامل ہو گئے ہیں۔ یہ تو میں بتاتا رہا ہوں آپ کو۔ آج میں ایک دو اور چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نظام تعلیم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہمیں نوکر بنا دیا ہے، نوکری کی خواہش پیدا کی ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوہار کا بیٹا لوہار بن جاتا تھا، ترکھان کا بیٹا ترکھان بن جاتا تھا، دکاندار کا بیٹا دکاندار بن جاتا تھا، وہی باپ کی دکان سنبھال لیتا تھا۔ اب کیا ہے، ہم بڑے شوق سے اسکول میں بچوں کو بھیجتے ہیں اور ان کو تعلیم دلاتے ہیں۔ جوں جوں وہ بچہ تعلیم میں آگے بڑھتا چلا جائے گا، اب وہ اب انسلٹ محسوس کرے گا کہ میں باپ کے کاروبار میں باپ کی جگہ بیٹھ جاؤں۔ باپ کریانے کی دکان کرتا ہے اور میں نے ایم فل کر لیا ہے، اب میں کریانے کی دکان پر بیٹھوں گا۔ اچھا، اب کریانے کی دکان پر بیٹھ کر اس نے شاید 2 لاکھ روپے مہینے کے کمانے تھے، لیکن اب وہ 25,000 کی نوکری تلاش کرے گا۔ اور جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی۔ والدین 30 لاکھ 25 لاکھ 50 لاکھ 70 لاکھ جو ہیں وہ بچوں کی تعلیم پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ایک بچہ جو ہے وہ انجینئرنگ کر کے اتنے پیسے خرچ کر کے اور اتنی محنت کر کے انجینئرنگ کرتا ہے اور وہ 20,000 روپے کی نوکری تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے؟ یہ ہماری زیادتیاں ہیں۔ یہ پرسوں ہی کیونکہ یہ مہم تنظیم اسلامی کی چل رہی ہے تو میرا ماہانہ درس ہوتا ہے شیخ اوپرے میں، تو پرسوں یہی موضوع تھا میرا، تو میں نے یہ بات کہی تو بعد میں یعنی 2 نوجوان آئے میرے پاس۔ ایک نے کہا جی میں نے انجینئرنگ کی ہوئی ہے اور مجھے 20-25 ہزار کی تنخواہ مل رہی ہے انجینئرنگ کرنے کے بعد۔ ایک نوجوان نے کہا کہ جی میں نے ایم فل کیا ہوا ہے اور مجھے 20-25 ہزار کی آفر تھی، لیکن میں اپنا دودھ کا کام کر رہا ہوں۔ میرے کان میں ہو کے کہتا ہے 1 لاکھ روپے مہینہ کا کما رہا ہوں۔ تو یہ بات سمجھ میں آنے کی ہے کہ تعلیم حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ کو اردو پڑھنی آ جائے، انگریزی پڑھنی آ جائے، بنیادی حساب کتاب کرنا آ جائے، لیکن بجائے دوسروں کے منشی بننے کے ہمارے نوجوان کیوں نہیں سوچتے کہ ہم اپنا کام کریں؟ جب یہ اپنا کام ہم شروع کریں گے تو پھر یہ بینکنگ کا سارا نظام انشاءاللہ فلاپ ہو جائے گا اور یہ سود کا نظام جو ہے اس سے ہماری جان چھوٹے گی۔ لیکن چونکہ اس نظام نے ہمیں جکڑا ہوا ہے، یعنی وہ جو بینک میں تنخواہ جانی چاہیے یہ بھی کیا ہے؟ وی آر لاک قانون کے اعتبار سے، اور باقی علم کے شوقم شوقی ہم جو ہیں وہ ملازم ہونے کے خواہش مند ہو گئے ہیں۔ اور ایک دلچسپ بات کہ اگر گورے کی نوکری مل جائے تو پھر تو معلوم ہوتا ہے کہ لاٹری نکل آئی ہے شاید۔ گورے کا سمجھ ہے نا، گورے کی نوکری ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب مل جائے تو وہ گورے کی نوکری ہے نا، تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں کہ واہ 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 واہ، ہم رجسٹرڈ سلیو ہو گئے ہیں، اب انٹرنیشنل لیول کے سلیو ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو حرکتیں ہیں یہ ساری کی ساری یہ اس نظام تعلیم کے سارے تحفے ہیں جو ہم نے بڑے شوق سے قبول کر لیے ہیں اپنے دلوں میں۔ باقی تو کوئی تحفہ دیتا ہے نا، ہم اس کو گھر میں سجاتے ہیں، ان تحفوں کو ہم نے اپنے دل میں اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا ہے، سجا لیا ہے، لیکن نقصان کس کا کر رہے ہیں؟ اپنا کر رہے ہیں۔ اور پال کس کو رہے ہیں؟ ان کو پال رہے ہیں جو ہمیں جوتے مارتے ہیں۔ یعنی مہنگائی کون کرتا ہے؟ جس نے اب تھوڑی سی بہت بھی اکنامکس سمجھ لی ہے، پڑھ لی ہے، یا کچھ دین کا مطالعہ کیا ہے یا دنیا کا مطالعہ کیا ہے، اسے پتا ہے کہ سرمایہ دار جو ہیں یہ خود ہی مہنگائی کرتے ہیں اور خود ہی مہنگائی الاؤنس بھی دیتے ہیں۔ مطلب وہی ہے
کہ وہ جو ہمارا غلام ہے وہ رہے ہمارا غلام ہی، ہم تھوڑا سا اس کو اور دانا ڈال کے کہیں کہ ہاں شاباش شاباش یہی بیٹر ہو کام کرنے کے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا نا، مہاجر نے کہا کہ نہیں نہیں پتر ہمیں تو پریشان ہو گئے، کوئی پریشانی کی گل نہیں، یعنی پیسے واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب کے سب کیا ہے، اس نظام کے دھوکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی بھی سمجھ عطا فرمائے اور دنیا کی بنیادی امور کی بھی سمجھ عطا فرمائے۔ اپنا نفع اپنا نقصان اس کا بھی ہمیں صحیح زمانے میں اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔